الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، اپنی بندیوں کی اصلاح، ان کی زندگی بنانا، ان کو سنوارنا، اس کے لیے ہر دور میں اللہ جل شانہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو بھیجا. یہ ہر دور کا اللہ کا دستور رہا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ میرا ڈرانے والا اس میں نہ آ جائے، میرا منذر نہ آ جائے. اللہ کہتا ہے کہ میں بلا دلیل کے کسی کو ہلاک نہیں کرتا. اس میں میرا ڈرانے والا میں بھیجتا ہوں. اسی ڈرانے والے کو نبی کہا جاتا ہے، رسول کہا جاتا ہے. رسولوں کی تعداد 313 ہے، 313. نبیوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے. 1,24,000 ایک روایت میں آیا، اس سے زیادہ بھی آیا. اس لیے محققین یہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان لائیں تو یہ نہ کہیں کہ میں 1,24,000 پر ایمان لایا، بلکہ یوں کہیں کہ میں انبیاء پر ایمان لایا. بس مطلق. وہ انبیاء 1,00,000 بھی ہو سکتے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے. تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والوں کو بھیجا. اس سلسلے کو اللہ جل شانہ نے ختم فرمایا: سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آپ آخری نبی، آپ کی نبوت آخری، آپ کی رسالت آخری. آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں. آپ کی کتاب آخری، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں. اور اسی لیے تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ کچھ دلائل دے کر بھیجتا ہے. ان دلائل کو معجزات کہا جاتا. معجزات نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ یہ معجزہ بتا دے اور نبی آپ کو بتا دے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ جب چاہتا ہے جس نبی کے ہاتھ پر، اس کو ظاہر کرتا ہے. لیکن معجزہ دلیل نبوت ہے، نبوت کی دلیل ہوتا. اور انسان کو اپنے کمالات اور اپنے نبوت اور رسالت کو ظاہر کرنے کے لیے معجزے کو بتانا ضروری ہوتا ہے. اس لیے انبیاء کو مکلف بنایا کہ اپنے معجزات بتاؤ، ظاہر کرو اپنے معجزات، چھپانا نہیں. اولیاء کے ہاتھوں سے جو چیزیں ظاہر ہوتی ہے اسے کرامت کہا جاتا ہے. لیکن اولیاء کو کہا گیا کہ کرامتوں کو چھپاؤ، اس کو بیان نہیں کرنا. اللہ کہ کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے اور کوئی ولی بیان کر دے، ورنہ اولیاء اللہ کو کہا گیا کہ کرامتوں کو چھپاؤ.
اس لیے کہ تمہارے لیے اپنی ولایت کو ظاہر کرنے کے لیے کسی دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ چلیے ایک بات آئی، ولی کون ہوتا ہے؟ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سمندر میں پانی پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھے اس سے ولایت ثابت نہیں ہوتی، اور کوئی آسمانوں میں مصلی بچھائیں اس سے ولایت ثابت نہیں ہوتی۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کی سنتوں پر زندگی گزارے وہ ولی ہے، چاہے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، کوئی کرامت اس سے ظاہر نہ ہو، لیکن وہ ولی ہے۔ قرآن میں ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوتا اور نہ دلوں میں کوئی غم ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کون؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا در اختیار کیا۔ در کا تعلق، اللہ کے خوف کا تعلق صرف ظاہر سے نہیں، ظاہر میں تو ہر انسان اس لیے بھی ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں، اس کو لوگوں کے حیا اور شرم ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی خلوت جلوت تنہائی اور باہر سب برابر ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں ہے کہ ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر فرماتے تھے جیسے یہ باہر ہے ویسے وہ گھر میں بھی، تو جلوت اور خلوت دونوں برابر۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حسن بصری وہ ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی تحنیک کی تھی۔ تحنیک، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ذرا سا لعاب یا کھجور منہ میں لگایا جاتا ہے، اس کو تحنیک، یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی اولاد کو کیا ہے، نیک فالی لیتے ہوئے کہ اللہ اولاد کو ایسی بنائے نیک، یہ سنت ہے۔ حسن بصری کی تحنیک فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی، اور آپ کی والدہ باندی تھی، خادمہ تھی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور ام سلمہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے گھر میں پیدا ہو۔ حضرت عمر نے آپ کی تحنیک کی، اور تحنیک کے موقع پر ایک دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس، بہت پیاری دعا۔ اے اللہ اس بچے کو دین کا فقیہ بنا، مفتی اور چیز ہے، فقیہ اور چیز۔ فقیہ وہ ہیں جس کی طبیعت میں فقہ رچ بس جائے، اس کو فقیہ کہا جاتا۔ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کا فہم عطا فرما، وحببہ الی الناس، اور لوگوں میں اس کو محبوب بنا دے، بہت بڑی دعا ہے، وحببہ الی الناس، اس لیے کہ علم کتنا ہی ہو اگر لوگوں کے دلوں میں محبت نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ ان کو لوگوں میں محبوب بنا دے۔ ایک کتاب ہے مسلسلات، ابھی میں نے پوری کرائی، ابھی 12 بجے ہی ختم ہوئی، اس میں ہے اللہ کے 40 نام بے طریق صوفیہ، یعنی صوفیہ اس کو کس طرح پڑھتے تھے۔ تو اس روایت میں ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے خود ان ناموں کے پڑھنے کا طریقہ سیدنا ادریس علیہ السلام کو بتایا تھا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس کو اس طرح پڑھو۔ اللہ کے 40 نام ہیں، اور غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پر ان ناموں کو پڑھا اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس طریق پر اگر پڑھو گے اور اللہ سے دعا کرو گے، اللہ ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ تو بے طریق صوفیہ، صوفیہ کے طریق پر۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ متقی اور ابرار کی تعریف کرتے ہیں،
کیا تعریف کرتے؟ فرمایا کہ متقی اور ابرار اس کو کہتے ہیں الذین لا یؤذون الضر ولا یرضون الشر، جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے اور جو خود تو برائی نہ کرے لیکن دوسروں کی برائی پر راضی بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ابرار، اس کو متقی کہتے، جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تعریف سمجھنا، آج میری ذات سے خود میرے گھر میں تکلیف پہنچ رہی، کبھی بیوی کو، بچوں کو، والدین کو، بہن کو، بھائی کو، خود میری ذات سے تکلیف ہو رہی، میرے نیبر کو، میرے پڑوسی کو، دوست و احباب کو، مجلس کو، روزانہ۔ فرمایا جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے اور چونٹیوں نے آپس میں باتیں کی اور یہ کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، وہ اپنے پاؤں کے نیچے ہمیں رون ڈالے گا، جلدی سے اندر زمین میں چلی جاؤ۔ اور سلیمان آواز سن رہے ہیں، ان کی بات سمجھ رہے ہیں۔ 19ویں پارے میں اللہ نے بیان کیا وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا، سلیمان علیہ السلام ہنس رہے ہیں ان کی باتوں کو سن کر۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر، روایتوں میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے اگلے دونوں پاؤں کو یوں کھڑے کر کے اللہ سے دعا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ان انسان گنہگاروں کی وجہ سے اللہ تو ہمیں محروم نہ کر۔ روایت میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو واپس، ہمیں دعا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے چونٹی کی دعا کو قبول کر لیا۔ نبی ہے، آپ انداز لگائیں، نبی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں الذین لا یؤذون الضر، جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، ولا یرضون الشر، اور خود تو برائی نہ کریں، دوسروں کی برائی پر خوش بھی نہ ہو، میں خود تو برائی نہ کروں۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے باب میں کہ راستے میں جا رہے تھے، پیشاب آیا اور پیشاب کے اندر بلڈ آنے لگا، خون آنے لگا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ۔ شاگردوں نے اور مریدوں نے کہا کہ حضرت کسی حکیم کو بتا دے، اس زمانے میں حکما تھے، حکیم تھے، ڈاکٹر نہیں تھے، کسی ڈاکٹر سے بتا دے۔ فرمایا نہیں۔ بار بار بلڈ آنے لگا، فرمایا ڈاکٹر کو بتا دے، فرمایا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم چل رہے تھے تو میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ وہ کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا تھا، تو میں نے اس سے یوں کہا کہ پیارے بلا ضرورت اگر تجھے کوئی تکلیف نہ ہو تو بیٹھ کر پیشاب کر۔ اس نے کہا چھوڑو سنتوں کو، اس نے جو سنت کی نفی کی اس کا بوجھ میری طبیعت پر پڑا تو میرا پیشاب بلد میں بدل گیا۔ ولا یرضون الشر، خود تو برائی نہ کریں، دوسروں کی برائی پر خوش بھی نہ ہو۔ آج میرا آپ کا حال یہ ہے کہ دنیا بھر کی برائی ہو رہی ہے، خود میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن میری پیشانی پر بل نہیں آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ معاصی میں، گناہوں میں ہمارے سامنے اس نبی کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، کوئی کہہ رہا ہے میں نبی کو نہیں مانتا۔ کس نے کہا کہ یہ سنت ہے؟ اور افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ بیانات ایسے کرنے لگے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ فرض فرض، واجب واجب، اگر ادا کر لو تو بھی نماز ہو جاتی ہے، سنت کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ امت کو سنت سے دور کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، 2 انعام ملیں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ تو نبی کی اتباع میں سب کچھ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سب کچھ ہے۔
سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھو نماز ہو جائے گی، سبحان ربی العظیم نہ پڑھو نماز ہو جائے گی، اللہ اکبر نہ بولو نماز ہو جائے گی، یہ سب سنتوں سے دور کرنے کی باتیں۔ کیوں ہم امت کو یہ تعلیم نہیں دیتے کہ نماز اعلیٰ کامل اور مکمل بنے گی نبی کی اتباع سے؟ کیا نبی علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان موٹی موٹی چیزوں کو ادا کر لو تمہاری نماز ہو گئی؟ پھر آپ کو اپنی نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ کبھی کبھی زور سے پڑھ کر امت کو کیوں بتایا؟ فرمایا نبی کی اتباع میں اللہ کی محبت بھی ہے اور اللہ کی مغفرت بھی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری جلد ثانی میں ایک باب قائم کیا ہے اور یہ آیت لا کر کے بتایا ہے کہ محبت لوگ مانگتے ہیں اللہ کی، لیکن سنت پر نہیں چلتے۔ اگر سنت پر چلو گے تو اللہ کی محبت ملے گی، اور محبت وہی ہے کہ المکۃ من اللہ، جو اللہ کی طرف سے چلے۔ اسی لیے میں نے آیت پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول دیں وہ لے لو، اور رسول جن باتوں سے منع کرے اسے نہ کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لعنت ہو اس عورت کے اوپر جو یہ بال نکالتی ہے، جو یہاں پھول بناتی ہے، سب ٹیٹو بناتے ہیں، اس پر لعنت ہو۔ مدینے میں ایک عورت یہ کام کرتی تھی، اس کی کنیت تھی ام یعقوب۔ وہ آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ابن مسعود تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر، تو قرآن میں تو یہ آیت کہیں ہے نہیں، اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو ابن مسعود نے کہا کہ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دیں وہ لے لو اور رسول جن باتوں سے منع کرے اسے چھوڑ۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع نہیں فرمایا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نبی نے جن باتوں سے منع کیا وہ اللہ ہی نے منع کیا۔ تو نبی کی سنتیں سب کچھ ہیں قرآن کے سمجھنے کے لیے۔ یہ نکاح جو ہوتا ہے، اس نکاح کے اندر بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نکاحوں میں نکاح تو اپنی سادگی سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو اگلے مسائل ہوتے ہیں، ایک ولیمہ عنوان ہو جاتا ہے سنت کا، لیکن اس سنت ولیمے کے نام پر بہت ساری وہ باتیں ہو جاتی ہیں کہ جس میں نبی ناراض ہے، جس میں عورت اور مردوں کا حجاب ختم، عورت کے سر سے دوپٹہ ختم، عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں، سارے حجابات ایک طرف۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں اجنبی عورت کو دیکھنا انسان اپنے لیے بہت برا جانتا تھا، آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ساتھ میں بیٹھ کر موویز دیکھتے ہیں، یعنی گویا اہمیت ہی نہیں رہی گناہوں۔ تو نکاح میں سادگی کے ساتھ ساتھ ولیمہ یقیناً سنت ہے، لیکن سنت کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر ولیمہ بھی ایسا فرمایا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو سارے صحابہ کو فرمایا تمہارے پاس جو چیز ہو وہ تم لے آؤ، اور میرے پاس جو ہے وہ میں ڈال دوں۔ اور اس کے بعد فرمایا میری صفیہ کا ولیمہ ہے۔ سب سے بڑا ولیمہ آپ کا جو ہوا وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے موقع پر ہوا کہ آپ نے پورا بکرا ذبح فرمایا اور ذبح کر کے صحابہ کرام کو کھلایا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کا حلوہ بنا کر کے بھیجا بطور ہدیہ کے، وہ بھی رکھا اور روٹی اور گوشت رکھا، اور حضرت نے صحابہ کرام کو بلا کر کے یہ ولیمہ کیا۔ اور اس ولیمے کے موقع پر دو باتیں تھی۔ ایک بات تو یہ تھی ذات بابرکت کی کہ زینب سے نکاح اللہ نے کیا تھا، وَتَرًا زَيْدًا وَتَرًا زَوَّدْنَا کہا، زید نے زینب کو طلاق دے دی، اس کی عدت پوری ہو گئی، وہ آسمان میں بیٹھ کر اللہ کہہ رہا ہے جوزنا کہا، اے محمد میں نے تیرا نکاح کر دیا۔ تو بڑے فخر کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر نکاح کیا۔ اور دوسرا اس وقت تھوڑی سی وسعت تھی، اس وسعت کی وجہ سے بکرا ذبح کیا۔ تو حدود شرع میں رہ کر
ہمیں اپنا ولیمہ کرنا چاہیے، حدود شرع سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ایسے مسائل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے۔ اور ایک آخری بات، تنکح المرأۃ لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور فرماتے ہیں 4 بنیادوں پر نکاح ہوتا ہے، انسان مرد ہو عورت ہو، کبھی دولت دیکھ کر، کبھی خوبصورتی اور حسن دیکھ کر، کبھی اونچے اونچے خاندانوں کو دیکھ کر، اور کبھی دینداری کو دیکھ کر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا کرو، دینداری کو دیکھو۔ دولت فانی ہے، دین باقی ہے۔ المال راہن و غادن، صبح شام آنے جانے والی چیز ہے مال تو، لیکن اخلاق موت تک باقی رہیں گی۔ حسن فانی ہے، کوئی بیماری آ گئی مرد کی شکل بھی بدل جاتی ہے، عورت کی شکل بھی بدل جاتی ہے۔ حسن فانی ہے، اور اخلاق دینداری یہ باقی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دینداری کو دیکھ کر، ہاں دین کے ساتھ پھر حسن ہے، دین کے ساتھ پھر جو ہے دولت ہے، یہ اور مسئلہ ہے، ورنہ اصل جو ہے فاظفر بذات الدین، دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کیا جائے۔ اس لیے علماء محققین نے لکھا ہے کہ جنہوں نے صرف حسن کو دیکھ کر نکاح کیا وہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اس لیے کہ عیسائی صرف حسن کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ جس نے بنیاد حسن کو بنایا وہ سمجھ لے کہ اس نے آج ہی سے اپنے گھر میں عیسائیت کی بنیاد ڈال دی، آنے والی نسل عیسائیت پر جائے گی۔ اور جس نے صرف دولت کو دیکھ کر نکاح کیا اس نے، یہ طریقہ یہودیت ہے، اس نے اپنے گھر میں یہودیت کے طریقے کو داخل کر دیا، آنے والی نسل طریقہ یہودیت پر جائے گی۔ اور جس نے صرف اونچے خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا اس نے طریقہ ہندویت کو داخل کر دیا، آنے والی نسل کے باب میں خطرہ ہے۔ اور جس نے دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا تو آنے والی نسل انشاءاللہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جائے گی۔ اللہ جل شانہ ہماری زندگیوں میں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو، مبارک زندگی کو دل و جان کے ساتھ اپنانے کی، غمی ہو خوشی ہو، اچھے حالات برے حالات، کرہن جس حالت میں بھی ہو، نبی کی سنتوں پر رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے کامیابی ہوگی، محبت ہوگی، مغفرت ہوگی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔